عزیز طلبہ، یہ 12ویں ہفتے کی چوتھی ویڈیو ہے اور اس میں ہم سورہ لقمان کی بقیہ آیات یعنی سورہ لقمان کے اندر جو بقیہ نصیحتیں فرمائی ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، ان کا ذکر کریں گے۔ دوسری ویڈیو کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی 2 نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ دوسرا، والدین کی اتباع جو ہے وہ شرک کے بعد والدین کی جو نافرمانی ہے وہ بڑا ظلم ہے۔ ہاں، اگر والدین شرک پر مجبور کریں جو کہ ظلم عظیم ہے تو اس پر ان کی بات نہ مانی جائے۔ باقی معاملات میں زندگی میں والدین کے ساتھ محبت اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اف ولا تنہرہما، اور ان کے ساتھ چھڑکنا تو ضرور، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان کے سامنے جھکے رہنا چاہیے ادب اور احترام کے ساتھ۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ، کہ اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز اگر ہو تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر کچھ ہو وزن میں رائی کے برابر، فتکن فی صخرۃ، یا پھر وہ کوئی بہت بڑی چٹان یا پتھر ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا زمین کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو، او فی السماوات یا آسمانوں پر ہو، او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ لے آئے گا اس کو، ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ یہ آیت بڑی مختلف ہے، اس کے اندر اللہ اور کے علم اور اللہ کے حکم، اللہ کی قدرت کا بیان ہے، کہ جس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ بیٹے اگر دنیا میں کوئی چیز وزن میں رائی کے دانے کے برابر، یہ رائی اصل میں ایک جڑی بوٹی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، گندم میں اکثر وہ جو ہے وہ باریک باریک دانے ہوتے ہیں، خردل اس کو عربی زبان میں خردلن کہتے ہیں، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایسی بوٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو کھائیں تو اس سے وامٹنگ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رائی کے برابر بھی اگر کوئی چیز دنیا میں موجود ہو جس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، جو نظر بھی نہ آ رہی ہو، وہ یا کوئی چیز پتھر کے اندر موجود ہو یا پھر آسمانوں کے اندر، جیسا کہ یہ تھیریز موجود ہیں کہ پتھروں کے اندر بھی مخلوقات موجود ہیں، یہ تھیریز بھی ہیں کہ جو آسمانوں کے اندر کہکشائیں، یہ بڑے بڑے اجسام جو ہیں، یہ بڑے بڑے پتھر جو ہیں، یہ اللہ کے ہاں یعنی کائنات میں موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے جس وقت چاہے ان کو اپنے پاس اپنی قدرت سے کہیں بھی بھیج دے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بڑا باریک بین ہے، بڑا خبردار ہے۔ بلکہ ایک تمثیل کسی صورت میں بیان ہوئی ہے کہ گہری رات ہو، ٹھیک ہے، اور اس پر سیاہ پتھر ہو، اور اس سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چیونٹی ہو اور وہ چل رہی ہو، اس کے پاؤں کے نشانات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جانتے۔ پھر اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ احساس جو ہوتا ہے ہمارے اندر، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں جنہیں صرف ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ جب تک ہم نہ چاہیں تو کوئی خیال پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ ذات وہ ہے جو خیالات کو بھی جانتی ہے۔ اگلی نصیحتیں یا بنیا اقم الصلاۃ، کہ میرے بیٹے نماز کو قائم رکھ، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے منع کر،
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور صبر کر اس مصیبت پر جو تم پر آ جائے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ، امور کہ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ دیکھیے عزیز طلباء کہ یہ جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں ان کے اندر بنیادی بات یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے، اور پھر نماز پڑھو، نماز قائم کرو، جیسے کہ آپ سورہ المومنون میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیں، کہ ہر شخص جو ہے وہ خود بھی نیک بنے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ یہ کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع فرمائیں۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی اور بے حیائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ قرآن کریم میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو اس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہو کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، اور پھر فرمایا صبر کر، جیسے کہ ان اللہ مع الصابرین، اور یہ جتنے اعمال ہیں یہ فرمائے گئے ہیں کہ یہ انتہائی ہمت والے اعمال ہیں۔ اور اگلی بات پر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اپنے گال نہ پھیلا لوگوں، فلا تعصر خدك للناس، اور لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھیلا، ولا تمشي في الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چل، ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، کل مختال فخور، ہر اترانے والے شیخی خورے کو، اکڑ والے کو۔ پہلی بات تو اس میں فرمایا گیا کہ لوگ خدہ کا للناس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے سامنے منہ بسورنا، منہ چڑھانا، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، یہ نہ کر۔ پھر فرمایا کہ زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چل، جیسے کہ آپ سورہ المومنون میں یا پچھلی سورہ میں پڑھ چکے ہیں عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ اللہ کسی شیخی خورے کو اور کسی تکبر والے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ جس کے دل میں تکبر ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اعتدال اختیار کر اپنے چلنے میں، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو نیچا رکھ، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے۔ اس بات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی جو چال ہے، چلنا ہے، اس کے اندر اعتدال رکھنا چاہیے، بڑے ادب کے ساتھ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ بڑے وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ قدم پراپر اٹھا کے راستے کا خیال رکھ کر چلتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ کوئی مخلوق اس سے ہرٹ نہ ہو، اور اپنی آواز کو نیچا رکھنا۔ وقت یہ جو ہم لوگ اونچی اونچی آواز میں ہنستے ہیں اور جو ہے وہ کلکلیں کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں ہیں، اس میں فرمایا کہ یہ گدھوں کی طرح ہنسنا جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اگلی آیت کے فرمایا ہے کہ یہ بنیادی جو نصیحتیں تھیں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو فرمائی، ان نصیحتوں میں اس ویڈیو کے اندر کہ بے شک اے بیٹے کہ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، چاہے کوئی چیز چھوٹی ہے، بڑی ہے، پتھر میں ہے، زمین میں ہے یا آسمان میں، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے،
برائی سے منع کر، اور جو تکلیفیں آئیں ان پر صبر کر، اور لوگوں کے سامنے اکڑ کا مظاہرہ نہ کر، زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چل۔ اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی جو چال ہے اس میں اعتدال رکھ، اور آواز پر کنٹرول رکھو، ہنسنے میں اور لڑنے میں اور آرگیومنٹ کرنے میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ امید ہے کہ یہ تمام نصیحتیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمائیں اور اللہ نے اپنی کتاب اور کلام میں ذکر فرما دیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔